چابی اب تمہاری نسلوں سے بھی سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آج بھی جو شیبی خاندان ہے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید ہے، یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے، آج بھی چابی ان کے پاس ہی آ رہی ہے، اور ظالم سے ظالم حکومتیں بھی ڈرتی ہیں چھین سے، کہ حضور نے کہا تھا کہ جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اب ظالم ہی ڈرتا ہے کہ اب میں اگر اس خاندان سے چابی لی تو پھر میں تو پکا جو ہے وہ ظالم بن جاؤں گا۔ تو آج بھی اس خاندان کے پاس چابی چلی آ رہی ہے۔ جب عثمان بن طلحہ نے حضور کا یہ خلق دیکھا تو کہا میں 100 جان سے تیرے مکھڑے پہ قربان ہوں، میں آپ پہ قربان، اور آقا کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس نے بیعت اسلام کی۔ تو یہ رویہ تھا حضور علیہ السلام کا۔ تو کہا آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، اراملہ، ان کا بوجھ حضور اٹھا کے منزل پہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تیسری بات فرمائی، یہ کردار ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے آقا و مولا کا کردار ہے، ہر وقت چہرے پہ خشونت، غصہ، اور ہر وقت جو ہے وہ تکبر آپ کے اور میرے لہجے سے ٹپک رہا ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا، میرے حضور کا خلق دیکھیے، کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور لازمی نہیں وہ کمزور جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، کافر بھی ہو تو حضور اس کا بوجھ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے کفیل آپ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اللہ نے جن کو ان کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے وہ ان کی کفالت کرے، یہ حضور کا خلق ہے، ان کی جان سوکھی ہو جائے گی۔ غریب کی بیٹیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ہمارے گھر میں دولت کے انبار لگے، ہم نے شادی کی تو جتنا ان سب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی اتنے کہ ہم نے پٹاخے چلا دیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا نام ہو گیا۔ نہیں، میرے حضور کی سیرت ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کا کوئی نہیں اس کی سرپرستی کریں، اس کی عزت افزائی کریں، اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں۔ کتنی دعائیں دے گا، ان دعاؤں سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوتی جو غریب دیتا ہے، مشکل وقت جو تمہیں دعائیں دیتا ہے۔ اور پھر غریبوں کی غربت کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، کہ ان کی بیٹیوں کو بٹھا کر کے اسٹیجوں کے اوپر اور اجتماعی شادیوں کا ایک نظام بنا کر کے تو دکھاتے پھرو کہ ہم نے اتنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا وہ بیٹیاں گھر سے نکلتی، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا مدد کس کی۔ اب آپ اشتہار لگا رہے ہو کہ ان کی شادی ہم نے کی۔ ذرا تصور کرو کہ ہم میں سے کسی کی بیٹی کو یوں مجبوری بن جائے تو کیا ہم اس کو گوارا کرتے ہیں؟ تو جب ہم گوارا نہیں کرتے تو مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہو۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، حضور نے فرمایا جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ نے کیا، بائیں کو خبر بھی نہیں ہونے دی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی فلاحی تنظیم کو دے رہے ہیں، کھلے بدو دے دو باقی کو بھی ترغیب ہو، کسی ادارے کو دے رہے ہیں کھلے بدو دے باقی کو ترغیب ہو، مسجد کو دے رہے ہیں کھلے بدو دے، کوئی بات نہیں ہے باقیوں کو بھی ترغیب ہوگی، لیکن جب کسی کی انفرادی مدد کر رہے ہیں تو اس کا اشتہار نہ لگائیں۔ اب وہ بیٹی جو باراتی آئے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ مخیر حضرات ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کو دہلیز سے اٹھایا ہے، اور وہ جو دولہا اس کو لینے آیا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ غریب بیٹی یہاں سے اٹھ رہی ہے، تو ذرا بتاؤ نا کیا سسرال کے گھر میں ہوتا ہوگا۔ تو یہ اشتہار نہ لگاؤ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ رات کی تاریکی میں جاؤ، اس کے ماں باپ کو کہو کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے، وہ اپنے گھر سے اٹھائیں گے تو سر اٹھا کر کے وہ چلیں گے۔ ان کی غربت کا تماشا نہ بناؤ، ان کی غربت کو اپنے لیے اشتہار نہ بناؤ۔ وقت بدلتے پتہ نہیں چلتا کون کہاں ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضور کا یہ خلق ہے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز وَتَقْرِ الضَّيْفِ، یہ حضور کے نمایاں کردار کی جھلکیاں ہیں جو ام المومنین نے ہمارے سامنے رکھی۔ فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان کو کھانا کھلانا، یہ آپ کا مزاج ہے، اور جو مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا
میزبان کے دسترخوان سے کھاتا ہے، کھاتا وہ اپنی قسمتی ہے، لیکن کھاتا یہاں سے، عزت اس کی بنتی ہے اور برکت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مہمان کے حوالے سے کسی بھی بخل میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت یہ تھی کہ جب بھوک لگتی تو مہمان ڈھونڈنے نکلتے، اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، جو کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لے، جتنا بھی پرتکلف کیوں نہ ہو، اس کا حساب نہیں ہونے والا۔ تو مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، بابا بھولے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا۔ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کھائیں اور لنگر چل رہا ہو، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر کے کھلائیں۔ اور آخری بات انہوں نے کہی وَتَعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد آپ کا مزاج گرامی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ تھے جو کسی کے قرض دبا کے بیٹھ گئے تھے۔ ابو جہل نے کسی سے سودا لیا اور پیسے نہیں دے رہا تھا، تو کسی نے شرارت کرتے حضور کی طرف اشارہ کیا، سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ تیرے پیسے دلوا سکتے ہیں۔ تو وہ باہر کا شخص تھا، جانتا نہیں تھا، وہ حضور کے پاس آ گیا کہ اب ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ دلوا سکتے۔ آقا کریم کہا چل میں تیرے پیسے دلواتا ہوں۔